بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ میں آج نون لیگ کے دو بڑے رہنماؤں کی خواتین کے ہاتھوں پٹائی کی خبر وائرل ہے۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کی کچھ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہاں کیا نعرے لگائے گئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی تھے، انہوں نے 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ کہاں ہیں، کس کی تحویل کے اندر ہیں، اور اب ایک نئی فلم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ملبہ ہے وہ کس پر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے تفصیل رکھنی ہے۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے، اور یہ اعزاز کیسے ملا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو دوست پاک نیوز ود ساجد گوندل فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں وہ ضرور فالو کریں اور شیئر کریں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تو جو آپ کو علم ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حوالے سے جو آج جسٹس بابر ستار نے دبنگ حکم جاری کیا ہے، اس نے تھرتھلی تو مچائی ہے، لیکن ساتھ ہی جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس کے تحت مزید سختی کی گئی ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کا نام فوری طور پر ECL کے اندر ڈال دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو ECL کے اندر نام ڈالنے کا حکم دیا، ساتھ ہی سیکٹری داخلہ، DG پاسپورٹ، DG اسلام آباد کا نام جو ہے وہ ECL پر ڈالنا کہا گیا ہے کہ یہ سب ان کا نام یقینی بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ملک سے باہر نہ جا سکیں، یہ حکم نامے کے اندر کہا گیا، اور کل 9 بجے تک گرفتار کر کے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ اب دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے کوئی گناہ اور کیا ہوتا ہے اور سزا آپ کو کسی اور میں بھی مل جاتی ہے۔ اب ایک تو شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کیس تھا جس کی یہ سماعت ہو رہی تھی اور مسلسل سماعتیں ہو رہی تھی۔ جسٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی نہیں ہے، چونکہ اپنے مالکوں کے کہنے پہ قانون اور آئین کو تو پامال کیا جا رہا ہے سر عام۔ سرکاری ملازمین ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ملازم نہیں ہیں، بلکہ اب وہ شریف اور زرداری خاندان کے ملازم ہیں، اور ان کے مخالفین کو انہوں نے کچلنا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا رہا ہوں اور پھر بھی کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے نوکری ریاست، قانون اور آئین کی نہیں کرنی تو پھر ان کو تنخواہ مراعات جو ان پر خرچ ہوتا ہے وہ بھی زرداریوں اور شریفوں کی جیبوں سے دینا چاہیے۔ ریاست اگر ٹیکس پیئر کے پیسے سے انہوں نے موجیں کرنی ہیں تو ریاست کے وفادار رہیں اور ریاست کے عوام کے نوکر بن کر رہیں۔ اگر مالک بنیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کا راستہ زرداری اور شریف انہی کی جیبوں سے تنخواہ، ان کے پیسے واپس ہونے چاہیے۔ اب وہ تو ہے کیس جو چل رہا ہے، لیکن دوسرا جو معاملہ ہے جس کی طرف کوئی بات نہیں کر رہا وہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اندر جہاں پہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار وہ فارم 45 کے مطابق جیت چکے تھے، لیکن ان کو ہروایا گیا، اور ڈپٹی کمشنر کا اس کے اندر بڑا عام آپ کو علم ہے رول ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیس تو دوسرا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ان کو روک لیا گیا، لیکن ان کا ہوگا کچھ نہیں، چونکہ ان کے مالک جو ہے وہ بڑے تکڑے ہیں، جو ان کو کہتے ہیں کہ عوام کو پر چڑھ دوڑو، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل، یہ آپ دیکھیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود آزاد الیکشن لڑے، PTI کی حمایت یافتہ تھے، لیکن ایک ضرورت کے تحت جو ہے وہ ساری جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور اب قومی اسمبلی کے اس وقت تک جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 80 امیدوار یہ باقاعدہ طور پر سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور شامل تو زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن جن کے باقاعدہ جو ڈیکلیریشن ہے، ایفیڈیوٹ ہے، وہ ثبوتوں کے ساتھ، ان کے دستخطوں کے ساتھ وہ پیش کر دیا گیا ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آفس کے اندر۔ اب یہ ایک پاکستان کی بڑی پارلیمانی جماعت بنی ہے، چونکہ ساتھ ہی خیبر پختونخوا، پنجاب اور باقی جو اسمبلیوں کے اندر ممبران ہیں وہ جب ملیں گے، اور مزید بھی ابھی جو ایک کل جو ہے وہ اس کے پیش کر دیے جائیں گے، تو صاحبزادہ حامد رضا نے واضح کیا ہے کہ ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے، اور کوئی کسی قسم کی جو ٹینشن ہے وہ کسی کو بھی اس جماعت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے اور وہ حیران کن ہے۔
लियाकत चट्टा आपको इल्म है, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के अंदर एक बोलचाल बपा हुआ, अगरचे उन्होंने कोई नई बात नहीं की, जो ज़ाहिर है फार्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके जो दावे थे कि उनको किस तरह, किसी ने कहा 70,000 की लीड से हार गया हूँ, किसी ने कहा 1 लाख के वोटों से, कोई 30,000 वोट से, तो धांधला तो है, डकैती है ये, इसके अंदर कोई दूसरी राय है नहीं। जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है वो ये बात तो समझता है, लेकिन कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर का इंकिशाफ करना बाज़ाब्ता आवाम के सामने, ये असल में बड़ी खबर था। ये सरकारी इंकिशाफ हो गया। अब वो उस वक्त के बाद से कहाँ है, किसकी तहवील में है, तो लाजमी बात है कि वो रियासती इदारों की तहवील के अंदर है। यानी जो एक, ये हम गैस कर सकते हैं, ये कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एक बंदा इस तरह अचानक, वो पागल तो नहीं है कोई गायब हो जाए, कोई चुप कर जाए, और जब रियासत इस अंदाज के अंदर जो इदारे हैं वो बेलगाम भी हों, तो लाजमी बात है कि वो तहवील के अंदर होंगे। उनसे अब नया बयान लेने की कोशिश हो रही होगी। उनका एक पर्सनल जो सेक्रेटरी था, उसके घर पर आपको इल्म है छापा मारा गया, और आज की जो जंग है उसने ये खबर दी है, खबर ये लगवाई है कि मुल्क के सियासी और इंतखाबी मंजर को अपने दावों पर मबनी इंकशाफात से सबोताज करने की कोशिश करने वाले, वाह भाई वाह, ये जंग भी अजीब अखबार है। और जियो न्यूज़ अपनी इन्होंने रई से कसर निकाली है। कोशिश क्या की है उसने भाई, एक बात की, आप सीधी बात करो कि कमिश्नर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लियाकत अली चट्टा इस वक्त कहाँ है, किसकी हिफाजती तहवील और निगरानी में है, इस बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात है, ना ही कोई इंतजामी अफसर सवाल का जवाब देने पर तैयार है। साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले दावों की हकायक की तहकीकात करने वाली कमेटी ने पीर से बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ साबिक कमिश्नर के हवाले से नए इंकशाफात सामने आने का सिलसिला रुका नहीं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ काबिल तवज्जो बातें भी सामने आई हैं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद मीडिया के किसी सीनियर नुमाइंदे को नहीं बुलाया, और साथ जो बैठे हुए थे उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या बात करनी है। ये तो अंडरस्टूड बात है, ज़ाहिर है जब इस तरह की बात करनी हो और पहले ही वो बता देते तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता, तो इसका मतलब है कि बंदा जेन्युइन तरीके से वो बात कर गया। अब आप जो भी कहें, अब जो है वो आज आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, वो इमरान खान से मिलकर आए हैं अडियाला जेल के अंदर, जो बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ की और असल चेयरमैन है। अब उनको मिल के आए हैं, तो उन्होंने आज कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन से रिजाइन करें, वो नाकाबिल एतबार है, और मजीद आगे बल्दियाती इंतखाबात भी होने, और इस तरह का बंदा तो बिल्कुल उसको किक आउट कर देना चाहिए कानून और आइन के मुताबिक। अब यहाँ पर ये सारी बात जो है वो की गई उनकी तरफ से। उसके बाद जो टाउट है उनकी तरफ से एक ही पैटर्न का जो मैसेज है वो सर्कुलेट हो रहा है, जिससे ये वाज़े हो रहा है और इशारे मिल रहे हैं कि जो लियाकत चट्टा है उसका बयान अब तब्दील करवाया जाएगा, और तब्दील करवा के ये एक तासर बनाया जाएगा। जो नई फिल्म बनाई जा रही है या तैयार होके आएगी उसके मुताबिक जो है, पहले मैं ये आपके सामने रख लूँ एक ही मैसेज। ये मायजा हमीद है नून लीग वाली, वो कहती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले अपनी खबर खैर मनाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का मामला इंतहाई संगीन नोयत अख्तियार कर चुका है। ये रियासत पाकिस्तान पर एक और हमला है। तमाम शवाहिद हासिल हो चुके हैं जो नाकाबिल तरदीद और ठोस हैं। बैरिस्टर गौर समेत तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में मुलव्वस पाए गए। ये अब देखिए, इनको ये व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज आया कि अब ये आपने चला देना। अब हसन अयूब जो रावी वाले हैं वो कहते हैं कि वो उन्होंने भी सेम इबारत की है। फिर आगे कुछ और लोग हैं सेम इबारत, जो नून लीगी और जितना भी वो टाउट माफिया जिसको बोलते हैं, उनका सेम पैटर्न पे कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले किससे मिले, और वो अब सारा जो प्लान है वो डाला जा रहा है तहरीक इंसाफ पर। यूं लगता है इससे ये तासर बनता है कि बैरिस्टर गौर से वो मिले, वो जाके जो है वो एक यानी जैसे पहले भी ये इस तरह की झूठी मनगढ़ंत कहानियां ये बनाते रहे, चूंकि मीडिया पे चला दी, चलती रही, डिस्कशन होती रही, और फिर बाद के अंदर जो है ना वो लोगों को 2-4 दिन बाद तो याद नहीं ना रहता। तो अब ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो ये लियाकत चट्टा पार्ट 2 जो फिल्म है वो उनसे जबरदस्ती अब एक्टिंग करवाई जाएगी, जैसे भी बहरहाल वो भी लगता है कि रिलीज होने जा रही है। अब एक बड़ा वाकया आज अजीब हुआ, और वो ये कि कोसार मार्केट है इस्लामाबाद की,
اور آپ کو علم ہے پوش الیٹ کلاس جو ہے وہ وہاں پہ آتی ہے اور گپیں بھی لگاتی ہے، اور وہ کھانے بھی کچھ چائنیز اور اس طرح کے اٹالوی ہوتے ہیں، ہمارے تو ذوق کے نہیں ہیں، ہم جب بھی گئے ہیں آدھا بھوکے رہے ہیں۔ بہرحال وہ ساری جو مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزراء بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ صحافی بھی بڑے بڑے آ رہے ہوتے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ ساتھ بھی ہے چونکہ پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ کے قریب ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک لڑائی کی بات ہوئی۔ شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے یہ سب سے پہلے خبر دی، انہوں نے کہا بریکنگ نیوز، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیسے اب ہوا ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد کوسار مارکیٹ کے ایک پوش ریسٹورنٹ کے برآمدے میں دو سینئر لیگی رہنما حنیف عباسی اور سعد رفیق کو 5 خواتین نے کافی زیادہ پیٹ دیا۔ عینی گواہ کے مطابق گارڈز آنے سے پہلے کافی نیل پڑ چکے تھے، پبلک مقام تھا، کیا کوئی اور دوست اس کی تصدیق کر سکتا ہے؟ وجہ ذاتی اناد یا کچھ اور؟ یہ انہوں نے کیا کویسچن مارک کر کے، اور جو ہے نا وہ وہاں پہ بہرحال سعد رفیق کی جو بات ہے وہ بھی ایک ہوئی ہے رپورٹ میں، وہ نہیں کہتا خواتین کے حوالے سے۔ عدیل راجہ جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں خبر کے مطابق خواجہ سعد رفیق نے خواتین کو دھکے بھی مارے اور بدتمیزی بھی کی، یہ انہوں نے کیا۔ لیکن اب جو سمر عباس ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جو خبر دی ہے آگے تفصیل کے ساتھ، پہلے انہوں نے خبر دی تھی کہ اسلام آباد میں ایک تھپڑ کی گونج سنائی دے رہی ہے، اب انہوں نے جو ہے وہ عام تفصیلات وہ کہتے ہیں شام کے وقت اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں حنیف عباسی اور سعد رفیق سٹریٹ 1 کیفے پر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک 3 خواتین نمودار ہوئی، چور چور، ووٹ چور، نواز شریف چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ حنیف عباسی کے بقول خواتین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بہنیں ہیں، ہنگامہ اور بدتمیزی نہ کریں۔ اس دوران تکرار بڑھی تو معاملہ دینگا مشتی تک آن پہنچا، کسی کو تھپڑ پڑا تو کسی کو دھکا لگا۔ اس دوران سعد رفیق حنیف عباسی کو گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ خواتین کو جانتا نہیں، اگر جان پہچان ہوتی تو ان کا موقف بھی ٹویٹ میں شامل کرتا۔ یعنی یہ نون لیگ کا موقف ہے، تو اس کا مطلب ہے نون لیگ کا موقف تو عموماً جھوٹا ہوتا ہے، لیکن چلو جھوٹا نہ بھی ہو، آدھا تو ضرور جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اب ظاہر ہے وہ موقف دوسرا فیملی کا کیوں نہیں آئے گا، وہ کون تھی، ان کو تلاش کیا جائے گا، پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ جیسے جو ہے وہ بھیرا انٹرچینج پر جو واقعہ رونما ہوا تھا احسن اقبال، پھر اس خاندان کو معافی منگوائی گئی۔ وہ یہی انہی بے شرمیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے اندر یہ قابل نفرت بنے ہیں۔ یہ جیت نہیں سکے الیکشن، لیکن ان کو جتوایا گیا ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اب یہ عوام کی آواز ہے، آپ جو بھی کہیں اس کو آپ کہہ لیں، تبادلہ خیال ہونا چاہیے، جو بھی اختلاف رائے ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے پبلک مقامات پر، ویسے تبادلہ خیال کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ جدھر بھی جائیں گے آپ مینڈیٹ چور تو ہیں بھائی، آپ اس مرتبہ تو آپ ڈاکو ہیں، تو یہ لوگ تو بولیں گے بھائی، ان کے آپ ووٹ آپ ڈکیٹی کر چکے، چوری کر چکے، اور پھر پورا خاندان جس طریقے سے کرتا ہے تو آگے سے جو ریئیکٹ کرنا، گارڈز آئے اور پھر ان کو لے گئے، تو کوئی بہرحال میں کچھ اس سے آگے بھی ہے جو خواتین کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی، جو رپورٹ ہوا ہے، بہرحال میں وہ بات قابل اعتراض ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اب آپ خود آگے تفصیل اندازہ لگا لیں۔ خواتین یقیناً یہی کہیں گی کہ ہم نے بات کی اور آگے سے یہ ذرا تکڑے، پہلے یہ مچھرے ہوئے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس وقت جہاں بھی جاتے ہیں یہی معاملہ ہے۔ تو حنیف عباسی اور سعد رفیق دونوں جگہ ٹائپ آدمی ہیں، تو یقیناً انہوں نے کیا مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔